السلام علیکم ناظرین، پس پردہ کے پروگرام میں محمد اظہر صدیق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے موضوعات میں دوست دشمن بن گئے، بڑا جھوٹ اور وفاقی آئینی عدالت کا جج۔ سب سے پہلے، اب سعودی عرب نے بھی ایران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے، تو یہ تو ایک بہت منفی عمل انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین۔ یکم مارچ 2026 اور مارچ کا مہینہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ اپریل سے کہتا ہوں ستمبر ہوگا اور نومبر کے بعد حالات بدلیں گے۔ ستمبر میں ابراہیم اکارڈ کے بعد اگر ماضی میں لے کر جائیں، آپریشن رجیم چینج کو اگر سامنے رکھیں تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، آ جائے گی کہ عمران خان جیل سے باہر کیوں نہیں ہے۔ پہلے تو بہت دکھ اور افسوس، مظاہرے ہوئے، اپنی املاک کو نقصان پہنچایا۔ میں اسے اتفاق نہیں کرتا۔ اپنی املاک کو آپ مظاہرہ کریں، احتجاج کریں، اپنا احتجاج نوٹ کرائیں، لیکن اپنی عمارتوں کو یا اور اس سے نقصان کیا ہوا بہت سی اطلاعات آ رہی ہیں اشاعتوں کی، اور بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ میرے پاس کنفرم چیزیں تو نہیں ہیں ساری، لیکن میں سن رہا ہوں یہ باتوں کو۔ لیکن میں جو بات کیا جس پہ میں نے فوکس کرنا ہے، میرا فوکس کرنے کا مقصد بڑا واضح ہے کہ آپ احتجاج اتنا کریں جتنا کہ احتجاج بنتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور آپ دیکھ لیں ریٹیلیٹ کرنا یا اس کو ری باؤنڈ کرنا یا اس طریقے سے چیزوں کو لے کے آ جانا، تو وہ چیزیں بھی بہت سی لائن آپ کو سامنے بتا دیتی ہیں۔ اور اگر عمران خان باہر ہوتے تو پھر بھرپور احتجاج ہونے تھے، بھرپور کالم ہونی تھی، تو پھر قابل قبول نہیں آ سکتی نا کچھ چیزیں۔ اور اب یہاں اب ڈاکٹر اسرار احمد کا سہارا لینا ہوگا۔ 24-25 سال پہلے جو باتیں کہی یا اس سے پہلے، میں تو جو کہ شروع سے ان کا قائل ہوں، اور یہ ساری جو چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، اس تبدیلی کا براہ راست تعلق میں جو قرآن مجید اور سنہ میں ہے۔ دین اسلام کے ساتھ کیا ہونا، یعنی دین اسلام اب میں گراوٹ کا لفظ تو نہیں کیا جا رہا، یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے اور غالب آ رہے ہیں باقی لوگ۔ اور ان کے بعد یاد رکھیے گا دجال کا آنا، حضرت امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تشریف لانا، یہ باتیں لے کر جائے گا۔ اور پھر وہ روح ہستی پہ کیا ہوگا، یہ سارا ڈاکٹر اسرار احمد بتا چکے۔ میں کچھ چیزیں تو میں ساتھ ساتھ بھیجتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں۔ وہ تصویر کا ایک رخ بتانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جھوٹے ثابت ہو گئے۔ یعنی عمران خان کی شخصیت کو وہ ایک طرح سے لے کے جانا شروع کرتے ہیں۔ اگر آج دیکھا جائے تو بینیفیشری کون ہے، کس کے، یعنی وہ تو جیل کے اندر ہے نا، وہ تو جیل کے اندر ہے، اور ہم ڈیفینڈ کرتے رہے اور غلط باتوں کو بھی آپ اگر غلط توضیحات پیش کریں گے، ایک بات کو غلط پورٹرے کریں گے، تو اوپر تو رب کی ذات ہے جس کو پتا ہے نا سچائی کیا، حقائق کیا، تو آپ کہاں کھڑے ہیں یہ بھی پتا ہے۔ تو یہ ذرا سوچیے گا، یعنی ایسے نہیں بات کرنی ہے آپ نے، اس لیے ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اب یہاں ایران پہ حملہ ہوا اور بڑا کیلکولیٹڈ تھا۔ خامنائی جہاں بھی تھے، دیکھیں انہوں نے ایک قربانی دی ہے قوم کے لیے۔ بہت کم لیڈر ہے پاکستان کے اندر اس ایسی لیڈرشپ پیدا نہیں ہو سکی۔ ایران میں دیکھیں، آخر اتنے عرصے سے حق حکمرانی تھا تو کچھ تھا نا کہ جس کی وجہ سے ان کی پوزیشن تھی۔ ہمارے ہاں تو شارٹ پیریڈ کے لیے آ جانا، گھر بھیج دینا، مسلسل طیب اردگان دیکھ لیں آپ ترکی کے اندر۔ تو یہاں بھی اگر دیکھا جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ ایک لمبی جنگ ہے، لیکن مسلم امہ کے اندر کوئی ملک اس طرح اگر کھڑا رہا تو وہ ایران کی تعریف نہ کرے تو یہ زیادتی ہوگی، یہ بڑی بات ہے۔ ایران کے دوسرے معاملے پہ میں ذرا اتفاق نہیں کرتا کہ کون سی سرزمین استعمال ہوئی، اس کے نتیجے میں آپ نے میزائل داغے، اور اس کا امپریشن یہ ہے کہ وہ ممالک تو پہلے ہی خلاف اگر تھے تو اس سے آپ کی فیور میں تو نہیں آئیں گے، اور جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا۔ اصل تو تھا کہ ہمیں دشمن کے خلاف اکٹھے ہونا تھا، ہمیں آپس میں صف آرا نہیں ہونا، ہمیں ایک دوسرے سے مقابل نہیں آنا، ہمیں دشمن کے خلاف یہ سارا معاملہ آتا۔ تو اسٹیج کے اوپر جو ہے نا، ٹھیک ہے نا جی، اور اب سعودی عرب نے بھی جو ہے ایران کے خلاف کاروائی کا دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر کہا یہی ہے کہ اگر ایران کی جانب سے حملہ ہوا، صحیح ہے، تو مسلح افواج کو فوری جوابی کاروائی کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب اسرائیل نے جو دعویٰ کیا ہے اتوار کو ایران پر اپنے پہلے حملے میں، ایک دھیان سے سننا ہے آپ نے یہ بات، صرف 1 منٹ کے اندر 14 ایرانی کمانڈرز کو ہلاک کر دیا،
اور اسرائیلی فوج کے جو ترجمان ہیں کہ یہ کارروائی دن کی روشنی میں 2 مختلف مقامات پہ کی گئی، جس میں خامنہئی کے علاوہ درجنوں اہم ایرانی کمانڈر مارے گئے جو اسرائیل سے ہزاروں کلومیٹر دور موجود تھے۔ اور دوسری جانب ٹرمپ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر تہران نے کوئی بہت سخت حملہ کرنے کی کوشش کی تو امریکہ ایسی طاقت سے جواب دے گا جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ذرا سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ یعنی کہاں رہ گیا آپ؟ یعنی ایران کے اندر ہی تھے وہ لوگ جو 7 بڑھ کے پتہ نہیں کتنے منٹ پہ جو بلٹ پروف ایریا سے وہاں سے نکال کے ایسے ایریا میں لے کر لایا گیا، اور وہاں اچھا میں اس کی چیتاونی کہہ دیں، میں خبردار تو پہلے کہہ چکا تھا جب افغانستان اور پاکستان کی افغانستان میں اندر دہشت گردانہ کاروائی شروع ہوئی تھی، پراکسیز شروع ہوئی تھی، یہ پاکستان کی طرف توجہ اور یہ ادھر بٹ گئے، تو میں نے اسی وقت میں نے مختلف ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر یہ بات کہی تھی، بات دہرائی تھی، اور بار بار میں نے تذکرہ کیا تھا اس بات کا۔ یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں جو میں اکثر کرتا رہتا ہوں، جو اکثر میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ اور بہرحال دکھ اور افسوس ہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اسرائیل کی میڈیکل ایمرجنسی اور ریسکیو سروس نے بتایا کہ ملک کے وسطی شہر میں بیت الشمس میں ایک مزاحد حملے کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے، اور وہ کیا ہے جی، اور ایران کے وہاں کے علاقے میں امدادی سرگرمیاں تیز کرتی ہیں، ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہے امریکہ بھی اور اسرائیل بھی، اور ایران کہاں ہے؟ بس میرے رب کی ذات بڑی ہے، میرے رب نے جو حکم دے دیا ہے ہو نہیں سکتا وہ ٹال کے رہے، چاہے کسی وقت بھی ہونا ہو، وہ ہو کے رہنا ہے۔ اور یہ بھی دیکھنا، دین نے نیچے جانا ہے، دین نے اوپر آنا ہے، غلبہ دین اسلام کا ہے، کہ جو مرضی کرتے رہے، پتہ ان کو بھی ہے، تحقیق ان کی بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نہیں یہ نہ ہو تو یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ہو کے رہنا، یہ تو ہو کے رہنا جی۔ یہ تو ہو کے رہے گا سر، اسی سے گزشتہ سے پیوستہ کہ ایک جھوٹ کی بنیاد پر انہوں نے حملہ کر دیا، حالانکہ اس کا جواز بھی نہیں بنتا تھا۔ اچھا یہ تاریخی بات ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں، جو امریکہ نے جھوٹ بولا تھا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیارات ہیں، یہ ان کے حصول کے لیے وہ بالکل قریب ہے۔ ظاہر ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں تھے، یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل آج اتنی آسانی سے ایران پر بمباری کرنے میں کامیاب رہے۔ اب جانتے ہیں ایٹمی ہتھیار کس کے پاس ہے؟ شمالی کوریا کے پاس ہے، اور امریکہ کبھی کم جو اپنا کم جونگ ان کے شمالی کوریا کے سپریم حملہ کرنے کی جرت نہیں کرے گا، اور یہ مزید ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کا نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ روس ایٹامک پاور ہے، کچھ عرصہ قبل امریکہ نے جنگ چھیڑنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن بات ٹھنڈی پڑ گئی، ٹھیک ہے نا؟ اب پاکستان کی ایٹمی طاقت ہونے پر فخر کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ یا پھر ماتم کریں گے؟ یا بات سی سمجھ سے ہمارا بالا تر ہے؟ اب جب جھکنا لیاقت علی خان سے لے کر شہباز شریف تک امریکہ کے سامنے ہی رہے نا جی، مجبوریاں بھی ہیں نا ہماری، تو ہماری دیکھنا، ہماری معاشرتی معاشی مجبوری مجبوریاں بھی تو ہے نا، ہم ان مجبوریوں کو ہم اب سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں ہم کھڑے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو غزوہ ہند کو سمجھتا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد کو، ڈاکٹر طاہر القادری کو، ڈاکٹر اسرار احمد نے تو بڑی وضاحت سے دی ہے، کلیئرٹی کے ساتھ باتیں کی، اور میں اکثر ذکر یہی کرتا رہتا تھا، میں ہمیشہ بھی ففتھ جنریشن وار جب شروع ہوئی تھی تو اس وقت میں تذکرہ یہی کیا کرتا تھا کہ امید کس لیے ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ آخر میں جب یہ وقت آنا ہے تو یہیں سے لوگ اٹھ رہے ہیں، یہیں سے جانا ہے، یہیں سے کمانڈ ہوگی، یہ یاد رکھنا ہے۔ ابھی تو پتہ نہیں کیا حالات ہے، ابھی تو ہمیں مایوسی بہت ہے، ہمیں تو اس سے دقت اور تکلیفیں بہت ہیں، لیکن کل جب بات اس طرف جائے گی تو یہیں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے۔ سر ڈاکٹر اسرار احمد نے جہاں اسرائیل کے بارے میں بتایا، وہاں عربوں کا کردار بھی بتا دیا تھا، اور ہو ویسا ہی کردار آج ان کا سامنے آ رہا ہے۔ دیکھیے، وہ تو حقائق پر مبنی ہے نا، وہ تو حقائق پر مبنی وضاحت باتیں کہہ دی تھی، اور ویسے تو رب کی محبوب ذات یعنی قوم جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے، سب سے زیادہ انبیاء یہاں سے آئے، اور غلبہ بھی آپ کو یہودیوں کا اس وقت اتنا زیادہ ہے، اور وہ باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ ہیں، اسی لیے وہ بتا دیا ڈاکٹر اسرار احمد، ساری چیزیں کھول کے رکھ، ایک ایک چیز سامنے رکھ دی، اور یہ بھی تذکرہ کر دیا کہ اب ایران کے ساتھ کیا ہونا ہے، ایران کے بعد کس کی باری ہے، یعنی کسی کو پتا تھا 24-25 سال پہلے یا 23 سال پہلے
ڈاکٹر اسرار احمد نے جو پیشن گوئیاں جو حالاتوں کے مطابق یہ کہیں. میں تو بڑے عرصے سے ڈاکٹر اسرار کا پرچار کرتا ہے. میرے پرانے پروگرام دیکھیں ڈاکٹر اسرار کے کلپ. ابھی ڈاکٹر اسرار صاحب کے حوالے سے یہ بات نہیں تھی, لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کے کلپ میں ٹیم سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کے آخر میں ڈاکٹر اسرار کے جو کلپ میں نے چلائے ہیں وہ چلا دیں آپ تک. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا کیا کچھ کہا ہے. آج ہم جو مرضی کہتے, ڈاکٹر اسرار نے کو اپنے تئیں بات کوئی نہیں کی ہے. ڈاکٹر اسرار کا تجربہ قرآن مجید کے اندر جو باتیں تحریر ہیں یا سننا سے لے کر ان چیزوں کو جوڑ کے آرٹیکولیٹ کر کے کوئی ایسی نئی بات نہیں کہی انہوں نے وہی کہا جو لکھا ہوا ہے اور جو ہو کے رہنا. یہ یاد رکھنا ہے. اس لیے میں ان کی اس بات کو بڑی اہمیت دیتا ہوں ڈاکٹر اسرار کو, اور میں اکثر پرچار کرتا رہتا ہوں اس کا. سر اسرائیل نے جو حملہ کیا, ایران نے جوابی کارروائی کی اور تھوڑے سے نقصان پر وہ تلملا اٹھے ہیں. اچھا یہ ذرا یہ سمجھنے والی بڑی ٹھیک ہے نا جی. اب ایرانی حکومت جو ہے نا, ٹھیک ہے نا جی, وہ یہاں حالات ایسے لا کر رکھ دی ہیں کہ آپ کے لیے صحیح ہے نا جی, کہ وہ چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ ہیں. اس کے نتیجے میں چیخیں نکلنا تو شروع ہو گئی ہوں گی نا. اسرائیل ڈیفنس فورسز کے مطابق جو ہے ایرانی حکومت نے براہ راست شہری علاقوں پر اپنا شمس پر میزائل داغے, بے گناہ شہری مارے گئے. یہ کہتے ہیں ان کے موقع کے مطابق ایرانی قیادت جان بوجھ کر سویلین اہداف کو نشانہ بناتی, جبکہ دعویٰ کیا گیا کہ ان جانب سے کارروائیاں صرف دہشت گردی ٹھکانوں تک, وہ کہہ رہے ہیں وہاں تک محدود رہی. لیکن یہ چیزیں ساری آ گئی ہیں. اس بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایرانی حکومت اسرائیل کی تباہی کے منصوبے پر تیزی سے عمل پیرا اور اپنے میزائل پروگرام میں نمایاں رفتار پیدا کر رہی ہے. اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ اس وقت حکومت جو ہے نا درجنوں بیلسٹک میزائل تیار کر رہی ہے, اور بہرحال پیداوار کی رفتار میں واضح اضافہ کر دیا گیا تاکہ 2027 تک 8,000 میزائل تیار کیے جا سکیں. اور ان کی میزائل ٹیکنالوجی ان بیٹن ہے. آخر ایک دن امریکہ اور خاص طور پر اسرائیل کی تباہی تو ہونی ہے نا جی. وہ تو جو باتیں چیزیں ہیں وہ ساری آپ کے ساتھ آ جائے نا جی, لیکن زمینی پیداوار پر بھی انہوں نے بہت چیزیں جو ہے نا سامنے لے آ گئی. اور یاد رکھیے گا وہ چیزیں سامنے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں. سر اس جنگ کے رد عمل میں پاکستانی عوام نے بھی مظاہرے کیے جو کہ بعض حد تک تو منفی تھے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں جہاں تک ہے میں پرامن احتجاج کا تو بہت بڑا سٹارچ سپورٹر ہوں, لیکن جب اپنی املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں یا کسی کو, تو وہ نقص امن عامہ میں آتی ہے بات, اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. کراچی کے اندر جو کچھ ہوا, اسکردو کے اندر جو کچھ ہوا, پھر اسلام آباد میں سرینا ہوٹل کے باہر جو ہے مجھے مظاہرین جمع ہے اور زیڈ جو ہمیں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور وہ کیا احتجاج بھی نہ کریں؟ یہ احتجاج تو ہونا ہے نا جی, ٹھیک ہے نا جی. سندھ کے اندر کیا ہوا, جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صفدر نے کہا ہے کہ پولیس اور انتظامیہ کو ہدایت کی کہ مظاہرین کے جذبات کا احترام کیا جائے. اب کہہ رہی ہیں ان کا عزت و احترام سے پیش آیا جائے. ایسے چلیں چھوڑے اس بات کو کہ ہر جو ہے نا جی مسلمان اس وقت لجیجا ہے, اور لیکن آنسو گیس اور باقی چیزوں کا سارا یہ جو باتیں آپ سنتے رہتے ہیں نا, یہ سنتے ہی رہیں گے. کراچی میں امریکی کونسل کے باہر بھی پولیس اور مظاہرین کے مذاکرات پھرنا کام ہو گئے تھے, اور مظاہرین پر پتھراؤ شروع کر دیا. پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا اور بختر محمد گاڑی کو بھی آگ لگا دی. حالانکہ میں نہیں اتفاق کرتا, یہ ہمیں دکھ اور افسوس ہے, ہمیں اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے, سامنے بھی آنا چاہیے, لیکن قانون کو ہاتھ میں لینے کے میں حامی کبھی نہیں رہا. اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کو حامی لینا چاہیے. اور اگر آپ قانون کو کی حمایت کریں گے اس طرح کی غیر قانونی, لیکن اسے نقصان تو دیکھیں ہمارا ہے نا. کئی شہادتیں ہو گئی, آپ کو وہاں تک جانے کی ضرورت ہے, احتجاج کریں, سڑکوں پہ آئیں, لیکن یہ کچھ شرارتی لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو اس کو بڑھاوا دیتے ہیں, تو اس سے گریز ہونا چاہیے. سر یہ ایک سنجیدہ موضوع ہے اور مطلب مسلمانوں کے لیے بڑے دکھ کی بات ہے, لیکن کچھ لوگ جن کے بارے میں آپ کوئی کمنٹ تو نہیں کرتے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک 9 مئی اور ہونے جا رہا ہے. مطلب ان واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ 9 مئی ہے. اچھا دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو, میں تو ایسا کوئی واقعہ ہوتا نہیں دیکھ رہا. وہ ایک بنیاد بننی تھی, وہ بنیاد بن گئی, اور اس کے نتیجے میں کہاں کیا کچھ ہوا وہ ساری چیزیں تو آپ دیکھ چکے ہیں. میں تو شاید اس بات سے اتفاق نہ کروں کہ 9 مئی کوئی ہونے والا ہے یا کروانے والے ہیں یا ہوگا یا ایسا ہوگا. میں نہیں ایسی حالات اور واقعات دیکھ رہا, لیکن وہ چیزیں جتنی دبانی تھی, جتنی انہوں نے کھینچنی تھی وہ کھینچ لی ہیں.
پاکستانی قوم کو ڈرا دیا ہے، دھمکا دیا ہے، وہ ڈر گئی ہے، بیٹھ گئی ہے. یہ تو اب آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہے. سر وفاقی آئینی عدالت کے حوالے سے ایک جج کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آئی ہے، تو وہ کس حد تک مذاکرہ خیز ہے؟ اچھا دیکھیے، میں کئی دفعہ اس سارے معاملے کو جب دیکھتا ہوں نا، تو اب وجہ کیا ہے؟ ججز کو آپ نے پروٹوکول تو دیا ہوا ہے، سیکورٹی بھی دی ہوئی ہے. وہ بڑا دعوے کیا کرتا تھا ایک، وہ قاضی 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 قاضی، اب مذاق بن کے رہ گیا نظام انصاف کا. اس سے بڑا ڈپلومیٹ اور منافق آدمی کوئی نہیں تھا پاکستانی تاریخ کے اندر، جس طرح سے اسے استعمال کیا ان چیزوں. اب یہاں جو بنیادی طور پر کہ پروٹوکول میں مداخلت کی بات کی ہے، اس کی تحقیق ہونا ضروری ہے، لیکن اس پہ ٹھیک ہے نا جی کہ کوئی جج صاحب نے انسٹرکشن دی ہوں گی یا جج صاحب نے ایسا کہا ہوگا، وہ شاید میں اتفاق نہیں کرتا. میں جسٹس عامر فاروق صاحب کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ غالباً ایسی چیزوں کے قائل نہیں ہے. ہی بلونگ ٹو اے میڈیوکر فیملی، نیچے سے اوپر گئے. ٹھیک ہے، پروٹوکول اپنی جگہ ہے، لیکن اب چونکہ ایک صحافی نے دعویٰ کیا ہے اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے کہنے پہ کہ اب اسکواڈ کے پاس جب آئے، اکثر ہمارا بھی ایسا ہوتا ہے نا، جب میں جا رہا ہوں تو اسکواڈ والے روکتے ہیں، میرا ڈرائیور رک جاتا ہے، میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ نہیں یار اسکواڈ چلتا ہے، چلے آپ تو چلے نا. تو یہ تو رواج ہے یہاں. اور سب سے زیادہ جو ہے نا، یہ جو وی آئی پی موومنٹ کو کنٹرول کرنے والا اسکواڈ ہوتا ہے، یہ ان کا اپنی روش ہے، ان کا اپنا طریقہ کار ہے. میں سمجھتا ہوں ان سے پوچھ پہلے بات ہونی چاہیے، ان سے پتہ چلنا چاہیے کیا ہے. ابھی فی الحال ڈاکٹر صاحب اپنے جج کی حد تک تو شاید میں اس حد تک اتفاق نہیں کروں گا. ہمارے اس پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، ہمارا پیغام اپنے دوستوں رشتہ داروں تک شیئر کیجیے. اللہ حافظ. اپنے پاؤں پر ہم نے کھڑے ہونا سیکھا نہیں، پہلے دن سے نہیں سیکھا. اللے تللے کیے، امداد کے سہارے عیش کیے. قرض کی پیتے تھے میں، اور یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی، ایک دن وہ رنگ لا رہی ہے. اب ہمارا سٹینڈرڈ اونچا ہے، ہندوستان کا سٹینڈرڈ نیچا ہے، بہت خوش ہو رہے تھے. لیکن ہندوستان نے اپنا انفراسٹرکچر بنایا، کوئی شے آسودگی کی، کوئی شے آسائش کی، کوئی عیاشی کی امپورٹ نہیں ہونے دی. اپنے ملک میں بناؤ تو استعمال کرو. 50s کی بات کر رہا ہوں، 55 56 کی، کہ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، اب تو فوت ہو گئے، حاجی عبدالرحمان صاحب. میں منڈومری میں تھا ان دنوں، جو اب سائیوال کہلاتا ہے. وہ پہلی مرتبہ ہندوستان جا رہے تھے، تو ان کے سکھ دوستوں کی فرمائش آئی کہ ہمارے لیے تھرموس لے کر آئیے. ہندوستان میں تھرموس نہیں تھا. جب تک انہوں نے اپنا نہیں بنا لیا، اپنا بناؤ تو استعمال کرو، امپورٹ نہیں ہوگا. ہمارا حال کیا ہے؟ یا تو یہ کہ قرض، اور یا یہ کہ کچھ ہمارے یہ امارات میں باہر گئے ہوئے لوگوں کا کچھ پیسہ آیا، پیسہ بنایا. تو پیسے سے کیا آیا؟ ٹیپ ریکارڈر آیا، بڑے اچھے سوٹ کیسز آ گئے، یہ چیزیں آئیں. اس سے بھی ہم نے اپنا کوئی انفراسٹرکچر یہاں پر بنانے کی کوشش کی. تو کیا ہے فمثلہ؟ اب ہمارے پاس سوائے چارہ کیا ہے؟ میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں. ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نرین. ان میں سے نمبر 1 ایران ہے. اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف، تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر. پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا. اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر، حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1. ایک خاص اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1. ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے، اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں. پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے. اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز. یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا. یہ ہے ایران کا معاملہ. نمبر 2 پاکستان. پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار. پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا جہاد. پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں
یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ، پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان۔